مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اما بعد، کل گزارش کی تھی کہ 4 چیزوں کے سلسلے میں اہتمام کرنا، ایک ہے فرائض، دوسرے واجبات، تیسرے سنت موقدہ، اور چوتھی چیز یہ فکر رکھ رہے کہ میرا اللہ جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے ناراض ہو، اس کی فکر کرو۔ اسی سلسلے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ چاروں چیزیں، ان کا اہتمام اور ان کی فکر، اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ دینی مناسبت، دینی ذوق اور شوق، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک یہ عمل کرنا ایک بہت مجاہدے کی بات ہوتی ہے۔ کھانا بہت اچھا پکا ہے، بڑے اہتمام سے، بہت لذیذ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اہتمام اور لذیذ ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن جب تک ہمارے اندر اس کھانے کی رغبت نہیں ہوگی اور اس کا کیا کہتے ہیں اندر سے چاہت نہیں ہوگی تو وہ تو ہمارے لیے بالکل بیکار ہی رہے گا۔ تو یہ نظام قدرت کہہ لیا جائے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا نفع اور فائدہ جب ہی ہو پاتا ہے جب اندر سے مناسبت ہو جائے، پیاس اور طلب و چاہت پیدا ہو جائے، تبھی وہ چیز پیدا ہو، بغیر اس کے نہیں ہو پاتی۔ اس میں دیکھیے، بیج چاہے کتنا اچھا اور عمدہ ہو، اعلیٰ قسم کا ہے، لیکن اگر زمین جو ہے زرخیز نہیں ہے، کاشت کے قابل نہیں ہے، یا زمین کو ہم نے ہموار اور نرم نہیں کیا ہے تو بیج بیکار چلا جائے گا۔ تو دین ظاہر ہے ایک ایک چیز بہت قیمتی ہے اس کی، لیکن جس طرح بیج کا فائدہ جب ہی ملے گا جب وہ زمین جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہو اور اس کو نرم کر لیا جائے، اسی طرح دینی مزاج کا ہونا اور دینی مناسبت کا ہونا یہ دین پر عمل کرنے کے لیے اور دینداری کے لیے بنیادی چیز ہے۔ بغیر اس کے تو سب محنت بیکار چلی جاتی ہے اس میں آدمی کی۔ یہی وجہ ہے آج کل ماشاءاللہ دینی محنت کے اعتبار سے دیکھا جائے مختلف لائنوں سے مختلف انداز پر بہت محنت ہو رہی ہے۔ گزشتہ زمانوں میں اتنی محنت نہیں ہو رہی تھی، لیکن نتیجہ جو ہے وہ صفر کے درجے میں آ رہا ہے، یعنی محنت ہو، جلسے، جلوس، بیانات، تقریریں، یہ سب ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ مدارس، مکاتب بہت ہیں، لیکن وہ نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ اتنا نہیں آ پا رہا ہے۔ اب پہلے اتنی وہ نہیں تھا، لیکن نتیجہ خوب نکل کر کے آ رہا تھا۔ اسی سلسلے میں جو ایک بنیادی چیز ہے اس کو توجہ دلانے کی کہ مناسبت پیدا ہو جائے، ذہن سازی پیدا ہو، بغیر اس کے کچھ نہیں۔ اسی لیے ابتدائی دور میں احکامات کم آئے ہیں، شروع میں ایک دم احکامات نہیں دے دیے گئے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، یہ کر دو۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اگر پہلے یہ حکم دے دیا جاتا کہ زنا نہ کرو تو ہم میں سے کوئی چھوڑنے کو تیار نہ ہوتا اس کو، یا کہہ دیتے کہ شراب نہ پیو۔ کیا کیا؟ ابتدا میں ذہن بنایا گیا
مزاج بنایا گیا، مناسبت پیدا کر دی گئی، اور اتنا ذہن بن گیا، جو قوم جرائم کی عادی تھی اور شراب کی رسیہ تھی، ذہن اتنا بنا کہ اپنے آپ انہوں نے آپ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں بتائیے کیا حکم۔ یہ ذہن سازی کی چیز ہے، اور آج سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ عوامی طور پر عمومی محنت کر کے ذہن کا بنانا، مزاج کا بنانا، مناسبت کا پیدا کر دینا۔ یہ جس دن پیدا ہو جائے گی چیز، اس دن بڑے سے بڑا عمل کرنا آسان، اور بڑے سے بڑے جرائم کا چھوڑنا ہی نہیں، اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر غلطی ہو جائے گی تو تا وقتے کی توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آئے گا اس کا۔ یہ سب تاریخی شواہد موجود ہیں، لیکن یہ صرف قانون کی بنیاد پر نہیں بنا ہے، یہ ذہن بنایا گیا، پہلے مزاج بنایا، طبیعت بنائی گئی اس کی۔ اسی لیے ماہرین نفسیات نے انسان کے سلسلے میں دو باتیں بنیادی لکھی ہیں۔ ایک بات تو بنیادی طور پر یہ لکھی ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رہیں، یہ مزاج ہے اس کا۔ دیکھیے بچہ ہے، اگر گھر میں دوسرے بچے نہیں ہیں تو پریشان ہوتا ہے، اور جہاں کوئی دوسرا بچہ آ گیا خوش ہے، کھیلنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی بڑے وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا اب اپنے حساب سے جس کا جو ہے اس کے حساب سے کسی نہ کسی کو جوڑ لے، تو اس کے مزاج میں ہے کسی کے ساتھ رہنا۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے انسان جو ہے انس سے بنا ہے، انس کے معنی ہی آتے ہیں محبت کے، پیار کے، یہ مادہ اس کو اللہ نے رکھا ہے فطری طور پر کہ وہ اپنے جیسے کو تلاش کرتا ہے، اس پہ رہتا ہے۔ دوسری چیز جو لکھی ہے نفسیاتی اعتبار سے انسان کی، وہ یہ کہ اس کا جو مزاج ہے اخذ کا ہے اور سرقے کا ہے، کہ جس کے پاس رہے گا اس کی چیزوں کو ایٹومیٹک لے لے گا، چرا لے گا اس کو۔ چرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادات، وہ خصلتیں، وہ چیزیں، وہ اچھے برے کا کوئی مسئلہ نہیں، بس اس کا مزاج ہے۔ دیکھیے جواری شرابی ہے اور ہم اس کے پاس آتے جاتے ہیں، تو ایک نہ ایک بس ضرور دل میں ایسا آئے گا ہمارے کہ چلو آج تو دیکھ ہی لیں کیسا داؤں لگاتے ہیں۔ یہ جو بات پیدا ہو رہی ہے یہ اس کی وجہ سے کہ اندر ہے موجود، چونکہ لینے کا مادہ ہمارا، اس لیے اس کو لے رہے ہیں، ہم اس کے اندر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، دور جانے کی ضرورت نہیں، گھروں میں تجربہ کیجیے آپ، وہ بالکل وہ ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو جو نقل و حرکت کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مزاج میں اخذ اور سرقہ یہ دو لفظ عربی کتابوں میں حضرت امام غزالی وغیرہ نے لکھا ہے کہ مزاج ہے اس کا اخاذ، یعنی بہت لینا اور چوری کرنا۔ چوری کا مطلب مال وال کا نہیں، وہ اپنے ساتھ والے کی بات کو لے۔ اسی لیے شریعت نے اس کا بہت لحاظ رکھا ہے کہ نیک، اچھے، صالحین، صلحاء کی ماحول اس میں رہنا، تاکہ اس کی یہ دونوں خصلتوں کا صحیح استعمال ہو جائے اس کے اندر۔ اچھے لوگ، نیک لوگ، صالحین، ان کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، فرمایا کہ انشاءاللہ مناسبت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ آج جو ابھی حدیث پڑھی گئی تھی کہ کن لوگوں کے پاس بیٹھا جائے، کن کے پاس آیا جائے، آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ معاشرے کے سدھار اور امت کے سنورنے کے لیے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ مزاج بنایا جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں رہنا، آنا جانا، ان سے تعلقات اور روابط رکھنا۔ انشاءاللہ تاریخ بتا رہی ہے کتنے بگڑے ہوئے لوگ وہ جب اس میں آئے ہیں دھیرے 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 بالکل سنور گئے، سدھر گئے جا کر کے یہاں پر۔ ضرورت اس کی یہاں پر ہے کہ یہ چیز اللہ پاک ہمارے ذہنوں میں بٹھا لے، معاشرے کا مزاج بنے، اور اس پر لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ بھئی اس طرح کا کرو، اپنی مجالس بدلو، اپنی سوسائٹی بدلو، جن سے یاری دوستی ہے ان سے ہٹ کر کے اس طرح کرو آ کر کے، تو دھیرے 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 بہت آسانی کے ساتھ صالح انقلاب پیدا ہونے کا یہ بنیادی ذریعہ ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، واقعات ہیں، جن کی پوری زندگی رشوت میں گزری ہے، سود میں،
کے معاملات میں گزری ہے، لیکن جب ایک مجلس ملی ہے فوراً احساس شروع ہو گیا ان کو، حالانکہ تو پہلے ہی سے حرام تھا، وہ تو گناہ تو پہلے ہی سے ہے، لیکن وہ شعور بیدار ہو جائے، احساس والی بات، وہ کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ واقعات خود ہم لوگوں کے اپنے تجربے کے ہیں، جو دیکھا ہے اپنے یہاں تینوں بزرگوں کی خدمت پہ آنے جانے والوں کو کہ جناب سودی زندگی تھی، لیکن ایک یہاں قریب میں ایک جگہ یہاں پر ہے، پوری بستی کی اس میں مبتلا تھی پورے طور پر، کیونکہ وہ لوگ ذمہ دار قسم کے تھے، مالدار قسم کے، اس زمانے کے اندر بیاج پر کاروبار ہوتا تھا، پوری بستی تھی وہ، لیکن بزرگوں کا وہاں آنا جانا، ان تینوں حضرات کا، حضرت مفتی محمود صاحب اللہ برکتہ کا، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آنا جانا جب شروع ہوا تو ان لوگوں کو احساس ہوا، اس احساس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اس سے توبہ کی۔ الحمدللہ اب اس علاقے میں علماء، حفاظ، مفتیان کرام اور جناب والا ایک دینی ماحول بن گیا اس کے اندر آ کر کے۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے، اور بس یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم کسی سے جڑیں گے، کہ اگر وہ اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، سدھارنا ہے تو یہ متوارث مجرب قرآنی راستہ ہے، جو بالکل کوئی شبہ کی بات نہیں اس میں، اپنے آپ کو کسی سے جوڑنا۔ دیکھیے ڈپٹی کلیکٹری جو ہے عہدہ انگریزوں کے زمانے میں بہت مشکل سے ملتا تھا، آج کل تو پیسوں کی بنیاد پر ڈگری بھی مل جاتی، عہدہ بھی مل جاتا ہے، اس زمانے کے اندر خالص لیاقت کی بنیاد پر ملا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ عتیق الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں دونوں عہدے ایک ہی کے پاس ہوتے تھے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں ڈپٹی کلیکٹر بھی ہوتا تھا اور ایس پی بھی ہوتا تھا، دونوں ایک ہی ہوا کرتے تھے۔ حضرت کے پاس دونوں عہدے موجود تھے اور لیاقت بھی موجود تھی، ماشاءاللہ کیا تھا۔ حضرت حکیم علومت نور اللہ مرقدہ سے ملاقات، پہلی ملاقات ہوئی حضرت سے ہے، بس شعر تو مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ تھا مٹنے کے لیے آیا ہوں مٹا دیجیے آپ مجھے، حالانکہ انگریزی داں تھے، بہت قابل قسم کے آدمی تھے وہ، حضرت کو لکھا انہوں نے پہلی ملاقات، دھیرے دھیرے حضرت کے آنا جانا رہا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ اس میں بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا شیخ بنایا، خود میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے رجوع کیا تھا حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں، اور ان کے تقوی طہارت کا حال یہ تھا کہ ڈپٹی کلیکٹری پر استعفیٰ دیا ہے انہوں نے، کوئی نہیں دے سکتا ڈپٹی کلیکٹر ہو کر کے استعفیٰ دے دے، کیونکہ دینی تقاضوں پر عمل نہیں ہو پا رہا تھا، استعفیٰ دے دیا انہوں نے۔ انگریز نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا استعفیٰ آ گیا ہے، میں منظور نہیں کروں گا، رکھا ہوا ہے، سوچ لو، تم کو موقع دے رہے ہیں۔ حالانکہ انگریزوں سے اور دشمنی ساری باتیں تھیں، لیکن ان کی لیاقت کی بنیاد پر پھر پوچھا، کہا کہ نہیں فیصلہ وہی ہمارا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے ڈپٹی ہو گئے تھے مدارس کے۔ تقوی طہارت کا حال یہ تھا جب مدرسوں میں جاتے تھے تو ماسٹر وغیرہ دیکھ کے کپ کپی آ جاتی تھی ان کے اوپر، یہ اللہ پاک نے اتنی تبدیلی پیدا کر دی ان کے اندر۔ تو میں اس پر صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہماری زندگیوں میں جو بے دینی کا مسئلہ چل رہا ہے اس کا سب سے اچھا علاج، اور حضرت حکیم علومت نے ایک بات اور لکھی ہے انگریزی نہ لوگوں کے لیے، فرمایا کہ چھٹیوں کے زمانے میں آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں، نہ ہم ان کے بال پہ ٹوکیں گے، نہ ان کے لباس پر ٹوکیں گے، نہ ان کی کسی چیز پر، یہ آئیں چھٹیوں میں رہیں آ کر کے، ہم کچھ نہیں کریں گے ان کے ساتھ میں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا بس آئیں پھر دیکھیں کیا ملے گا، ہم نہیں کچھ کہیں گے کیا ملے گا ان کو۔ بس اس لیے بھائی جس طرح ہم کو جسمانی اعتبار سے فکر ہے کہ ہم صحت مند ہو جائیں، تندرست و توانا ہو جائیں، بیماریاں نہ رہیں، اللہ کرے اس سے کم سے کم اس درجے کی فکر ہمارے اندر دینی اعتبار سے پیدا ہو جائے کہ دینی بیماریاں ہماری دور ہو جائیں اور دینی اعتبار سے ہم صحت مند اور توانا بن جائیں۔ اس کے لیے یہی طریقہ ابھی مریض کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ ہے، ایسی دینی اعتبار سے جو دینی ڈاکٹر ہیں ان سے رابطے میں رہنا، انشاءاللہ اس کی برکت سے تبدیلی پیدا ہوگی، ذہن بنے گا۔ دیکھیے جب مزاج بن جاتا ہے نا، جب کسی کو پیاس لگ جائے
تو اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ پانی خود تلاش کرے گا، بھوک لگ گئی تو کھانا خود تلاش کرے گا، اب اس کو ترغیب نہیں دینا پڑے گی، نہ پیاس کی نہ کھانے کی۔ اسی طرح دینی کمزوریوں کا جب بھی احساس ہو جائے گا تو اب اس کو کوئی ترغیب نہیں، اب وہ خود تلاش کرے گا، بھئی ڈاکٹر بولو، تاکہ ہماری دور ہو جائے اس کے اندر۔ اللہ پاک مجھے بھی اپنی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔